السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں رمضان مبارک کے نور رمضان نشریات میں۔ الحمدللہ ہم آج 15ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج کی شب جو لگی ہے وہ مغفرت کی شب ہے، جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہ کبیرہ کو اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، کیونکہ آج جس نسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی کے صلے سے ہم دعا کریں گے خدا ہماری مغفرت بھی فرمائے۔ کیونکہ آج کی شب جو ولادت حضرت مجتبیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور ہم وہ منا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ سوالات اپنے مہمانوں سے کریں گے اور اپنی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے خواہر سحر کی طرف جائیں گے اور اس سے پہلا سوال کریں گے۔ خواہر سحر، آپ یہ بتائیے کہ امام حسن کی محبت اور رسول خدا کی محبت پہ کچھ روشنی ڈال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ سر آپ نے سوال کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی محبت کے بارے میں۔ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے بعد آغوش رسول میں گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام کو محبت بری نگاہوں سے دیکھا، اور اس کے بعد کیا کہ اپنی زبان کو امام حسن علیہ السلام کے زبان میں منہ میں دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن کی محبت اس طرح کی محبت تھی کہ شروع سے ہی ان کی پرورش امام حسن علیہ السلام کی پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ہوئی، کیونکہ گرانہ نبوت کا سلسلہ متصل تھا گرانہ امامت کے ساتھ، تو شروع سے ہی انہوں نے کیا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کہ ہر وہ کام سر انجام دیتے تھے، جس طرح کہ بچوں کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ انہیں اپنے دوست سے بٹھاتے تھے، جب ان کے دوست پہ جب امام حسن علیہ السلام سوار ہوتے تھے تو رسول خدا سجدے طول انجام دیتے تھے۔ یہ تھی ان کی محبت، کہ ان کی محبت میں کیا کرتے تھے، رسول خدا سجدے کو طول دیتے تھے۔ کہ ان کی محبت اس طرح کی تھی کہ جب وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رسول خدا اس طرح کے چاہتے تھے کہ جیسے بچے کے ساتھ بچہ کیا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، سیکھنے کے مرحلے میں، اور ہر مرحلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو علمی لحاظ سے ہو یا عملی لحاظ سے ہو، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زندگی بسر کی۔ خیر، آپ نے درست فرمایا، بہت اچھی رہنمائی کی کہ امام حسن اور امام رسول خدا کی محبت کے بارے میں۔ لیکن میرا آج کا یہ بھی سوال ہے کہ کیونکہ حسن مجتبیٰ کی یہ محفل سجی ہے، تو یہ بھی آپ روشنی ڈال دیے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی وہ آج کی زندگی میں ہمارے لیے کیا اثر کرتی ہے، اس پہ تھوڑا روشنی ڈال دیجیے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا تھا حاکم شام سے، تو اس وقت بھی کچھ وجوہات تھے، اس کے ماتحت امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے صلح کیا تھا۔ وجوہات تو بخوبی آپ سب جانتے ہوں گے کیا وجوہات کے بنا پر انہوں نے صلح کیا تھا، کیونکہ اس وقت امام حسن علیہ السلام کے پاس یہ تھا کہ صلح کرنا ہی سب سے بہترین نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، کیونکہ اس وقت وہ چاروں طرف سے اس طرح کے مسائل میں دو چار تھے کہ ان کو صلح کرنا پڑا، مگر امام حسن علیہ السلام نے اس وقت صلح کیا تھا تو امام حسن علیہ السلام نے کچھ شرائط رکھے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان شرائطوں میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، حاکم شام اپنے بعد کیا کرے گا، اپنے بیٹے کو سلطنت پہ نہیں رکھے گا، یا اپنے بعد خلیفہ کو منتخب نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں وجوہات کی بنا پر صلح ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس صلح نامے کو پامال کیا گیا، صلح نامے پہ عمل نہیں ہوا، اور معاشی والوں کے لیے ایک روشن دلیل ہے۔ اس کے بعد خلافت پہ کون آیا حاکم شام کے بعد، کہ حاکم شام کے بعد جو خلافت پہ سب سے زیادہ مہم نظر ہے کہ حاکم شام کے بعد جو خلافت جو حاصل کی وہ یزید نے حاصل کی تھی،
اور یزید کیا بنا؟ باعث بربطیت اہل بیت علیہ السلام بنے. اگر کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام تو جو بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں یا کسی چیز پہ شرائط لاگو کر دیتے ہیں تو ان کو آنے والے وقتوں کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے. یہ ہے کہ کچھ شرائط اس بنا پر دستخط ہوئے، شرائط کو بعد میں ان شرائط کی پامالی ہوئی. تو اس معاشرے کی طرف چلتے ہیں. اگر ہمیں اس معاشرے کے اندر دیکھنا ہے، اگر ہم کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس طرح کے مسائل میں دو چار ہیں تو اگر مسائل میں دو چار تو ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز میں صلح کر دیتے ہیں. مگر آپ کے جو ارد گرد افراد ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے صلح کیا، اس لیے صلح کیا ہے تاکہ ہم اپنی مفادات چاہتے ہیں. انہوں نے کچھ لوگ کچھ اور مسئلے، کچھ اور فیصلے اخذ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس دور میں بھی امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں نے یہ کیا کہ آپ نے صلح کیوں کیا؟ کیونکہ امام علیہ السلام کو آپ کو معلوم تھا کہ امام کے ساتھ اس وقت صلح کرنا سب سے بہترین نتائج میں سے ایک نتیجہ تھا. امام کے پاس لشکر کی قلت موجود تھی. امام اس وقت صلح نہ کرتے تو کیا ہو جاتا کہ امام کے پاس اتنی تعداد نہیں تھی کہ وہ جنگ لڑتے ہیں، کیونکہ امام کے پاس قلت کم تھی. یہ تھا درست رہنمائی. قاری سحر، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بہترین رہنمائی کی. اب ناظرین، ہمارے درمیان ایک بہترین منقبت خواہ موجود ہے. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں چند مشرے منقبت کے سنائے. نجوہ الحسن صاحب. میں مولا حسین کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا، سماعت فرمائیے گا. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس جگہ بنا جاتے ہیں، جس جگہ بنا جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو. یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے. تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. ہم ممنون ہیں آپ کے برادر کہ آپ نے اتنی خوبصورت سے آواز میں ہمیں منقبت پیش کیا. ناظرین، اب ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، وہاں سے آ کے انشاءاللہ اپنے پروگرام باقاعدہ آغاز کریں گے. شان رمضان نور
ہم وقفے سے واپس آ گئے، انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، ویسے غور و طلب کی بات ہے کہ 15 رمضان المبارک کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور 15 رمضان گزر گئے اور 15 رمضان باقی ہیں۔ یہ میں درمیان کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اب ہمیں صلح امام حسن پہ بات کرنا ہے، جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ نور نظر ہے جو دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور ہم اس صلح کے بارے میں جاننے کے لیے مزید خواہر زہرا یوسفی کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ خواہر، ہمیں یہ بتائیے کہ لوگ جو امام حسن علیہ السلام کو کہتے ہیں نعوذ باللہ بزدل تھے، کہ انہوں نے وہ بہادر نہیں تھے، کہ انہوں نے جنگ نہیں کی، تو مطلب انہوں نے صلح کی، تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جی خواہر، آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا۔ اگر دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے صلح کیا تھا۔ سب سے پہلے حاکم شام نے ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا کہ امیر حاکم شام جب کبھی کسی محفل میں چلے جاتے تھے، امام حسن کے اس قدر فضائل کو بیان کرتے تھے کہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ اگر امام حسن مجتبیٰ کو کسی محفل میں دیکھ لیتے تھے تو ان کے احترام پر کھڑے ہو جاتے تھے، اس قدر احترام کرتے تھے، لوگ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے تھے۔ حاکم شام اس قدر امام حسن مجتبیٰ کا احترام کر رہے ہیں اور ان کے مناقب کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ حاکم شام جو غریب لوگ تھے اس زمانے کے اس جگہ پر جو غریب لوگ تھے ان کی مدد فرما دیتے تھے، ان کی مدد کر دیتے تھے، تو لوگ ان کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ اب حاکم شام نے دیکھا کہ تمام لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی جو فوج تھی وہ کمزور ہو رہی تھی۔ امام حسن کی جب فوج کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو اسی وقت حاکم شام نے صلح کا ایک صلح کا مطلب صلح کے لیے امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک معاہدہ کیا کہ آپ صلح کریں۔ اب انہوں نے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن سے صلح کی پیشکش کر دی، اور امام حسن نے ان تمام صورتحال کو دیکھ کر اب امام حسن کے جو فوج تھی وہ ان سے بے وفائی کر رہی تھی، اور ان کی فوج میں کمی بہت زیادہ ہونے لگ گئی کیونکہ تمام لوگ امیر حاکم شام کی طرف ہو گئے تھے۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ جو علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو جائے، تو انہوں نے بہتر اسی چیز کو سمجھا کہ اس وقت بہتری اسی میں ہے کہ ہم صلح کر لیں، اور اسی صلح کی بنا پر جو انہوں نے کچھ نتائج، جیسے میری خواہر نے بیان کیا کہ کچھ نتائج، کچھ نکات رکھے صلح کرنے کے، ان نکات کے زیر فہرست انہوں نے صلح کیا۔ خواہر، آپ نے بہترین رہنمائی کی صلح پہ۔ خواہر، میرا ایک اور بہترین سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان ہے کہ آج کے زمانے میں بہت عقیدت مندی سے منایا جاتا ہے، تو اس کا لاجک کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجئے گا۔ جی خواہر، بہترین سوال۔ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان ہے وہ امام حسن کے زمانے ہی سے ہی یہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ ایک بہت بہترین واقعہ ہے امام حسن کا کہ امام حسن کے زمانے میں جس وقت مدینے میں یہ دسترخوان بچھایا جاتا تھا، اس وقت ایک شخص اس دسترخوان کے لیے اس مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ نوالے لیتے ہیں اور کچھ نوالے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو سوکھی روٹی اپنے زانوں سے توڑ کر کھا رہا ہے، میں اس کے لیے ان چند لقموں کو میں ان کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ تو علی مرتضیٰ ہیں، تو انہوں نے کہا تو پھر وہ سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟
تو امام حسن مجتبیٰ نے اس کا فلسفہ بیان کیا کہ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو رزق دے رہے ہیں تو ہم اس کا اجر دنیا میں نہیں مانگتے پروردگار عالم کی ذات سے، بلکہ ہم اس کا اجر روز قیامت خداوند عالم ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ جیسے کہ بہت بہترین ایک امام کا قول ہے کہ میں خدا کی عبادت اس کو لائق عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہوں، نہ مجھے جنت کی طلب ہے نہ مجھے جہنم سے کوئی خوف ہے۔ اگر میں خدا کی عبادت کرتا ہوں تو میں اس کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر آج ہمارے مومنین یا مومنات دسترخوان امام حسن علیہ السلام کو بچھا دیتے ہیں تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے میں بہت زیادہ عام ہے کہ جب ہم امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بچھا دیتے ہیں تو ہمارے گھر سے پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور انہی کے صدقے سے ہمارے گھر میں ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قہر زہرا یوسفی، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری بہترین رہنمائی کی۔ ہم اپنے چوتھی مہمان کی طرف جاتے ہیں، قہر حسینہ ناصری کی طرف، کہ وہ ہمیں آخر میں کوئی منقبت سنا دے، کہ چند اشعار پیش کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ منقبت کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی، سماعت فرمائیے گا۔ یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد، یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد، اور جھکے گی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد۔ فرات چھینی تھی غازی نے جس کے سائے میں، فرات چھینی تھی غازی نے جس کے سائے میں، کھلے گا پھر وہ پھریرا تیرے ظہور کے بعد، اور ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں، ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں، خوشی منائیں گی زہرا تیرے ظہور کے بعد، خوشی منائیں گی زہرا تیرے ظہور کے بعد۔ لحد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدا، لحد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدا، انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد، یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ممنون ہے قہر آپ کے۔ ہم آخر میں ہم اپنے پروگرام کا ختام کرتے ہیں اور خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اور آپ چاروں ہمارے مہمان کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ آخر میں ڈی چینل سے زہرا درویش کو اجازت دیجیے گا، مع السلام۔ شان رمضان نور رمضان نور رمضان، شان رمضان شان رمضان نور رمضان نور رمضان، شان رمضان